فرینڈس، یہ واقعہ میرے ساتھ میرے بچپن میں پیش آیا۔ میری ایج اس ٹائم پر تقریباً 6 سے 7 سال کے درمیان ہوگی۔ شام کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور ہمارے گھر کے صحن میں ایک بادام کا درخت ہوتا تھا۔ اس ٹائم پہ صحن کا زیادہ تر حصہ کچا تھا اور صحن کے سامنے کچن بنا ہوا تھا اور میں کچن میں کچھ کھانے گئی تھی۔ یاد رہے کہ ہمارا گھر کافی بڑا ہے اور اس وقت صحن کے علاقے میں کچن میں اور پاس والے روم میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں ہی کچن میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلی تو میں نے اس بادام کے درخت کے نیچے ایک لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ درخت کی طرف تھا۔ مجھے اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ جو ڈریس، جو لباس وہ پہنے ہوئے تھی وہ میری بڑی بہن کا تھا، جو کہ مجھے کافی پسند تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نہا کے آئی ہے، کیونکہ اس کے بال گیلے لگ رہے تھے۔ ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اس لڑکی میں ذرا سی بھی موومنٹ نہیں تھی، وہ بالکل اسٹل کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مجھے لگا کہ یہ میری بہن ہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے پکاروں، آواز دوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں نے آواز نہیں دی۔ میں چپ چاپ کچن سے نکلی اور کمروں میں سے ہوتی ہوئی جہاں ابو اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے کی گیلری میں چلی گئی، جو ہمارے گھر کا فرنٹ حصہ تھا۔ جیسے ہی میں گیلری میں پہنچی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری امی اور میری بہن دونوں وہاں کھڑی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اور سسٹر نے ڈریس بھی کوئی اور سا پہنا ہوا تھا، اور ان کے بال اور انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نہا کے آئی ہوں گی۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا۔ میں فوراً واپس بھاگ کے صحن میں گئی۔ میں چیک کرنے گئی کہ وہ لڑکی کون ہے اور کیا وہ وہاں موجود ہے، پر وہاں درخت کے نیچے تو کیا پورے صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اندھیرا اور بھی گھنا ہو چکا تھا۔ اس ماحول کی پراسراریت کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں امی کے پاس گیلری میں واپس گئی اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے سب سن کے کہا کہ ایک تو وہ ٹائم ایسا تھا اور دوسرا وہ جو بھی چیز تھی اس کا صرف وہاں سے گزر ہوا تھا۔ وہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہ رہی تھی، اور اچھا ہوا جو اللہ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ چاہے یہ تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، پر آواز مت لگانا۔ امی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پڑوس میں جو گھر ہے اس کے سیکنڈ فلور پر کچھ اثرات پائے جاتے ہیں، تو شاید وہاں سے کسی کا گزر ہوا ہو اور وہ مجھے بھی دکھ گیا ہو۔ ہمارے پڑوس میں جو گھر تھا
اس میں کافی اثرات تھے اور ان اثرات کے حوالے سے باتیں مشہور تھیں۔ میں آج بھی جب اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میں سمجھ نہیں پاتی کہ وہ لڑکی، وہ مخلوق آخر کیا تھی، کون تھی اور وہاں پر کیوں تھی۔ یہ سب سوال آج بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن ان کے جواب مجھے نہیں ملتے۔ فرینڈز، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اسٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز ود رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراً جا کر اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔